ابھی تمہیں نہانے کی ضرورت نہیں ہے مسز شاہ، کیونکہ تمہارے شاہ کا ابھی دل نہیں بھرا، اور جب تک میرا دل نہیں بھرے گا تم نہیں اٹھو گی۔ رمیز شاہ پھر سے اس کی گردن پر جھکا تھا اور اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ پلیز آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری تھوڑی تو عزت رہنے دیں۔ بنا رخصتی کے آپ پوری رات مجھ سے اپنا حق وصول کرتے رہے ہیں، اب تو مجھے چھوڑ دیں۔ اگر کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا تو سب گھر والوں کے سامنے میں کیا جواب دوں گی؟ دلاویز کی آنکھیں پھر سے برس رہی تھیں۔ وہ ملتجی لہجے میں بولی، اس میں قصور تو تمہارے اس حسن کا بھی ہے جسے دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ کہا تھا تمہارے باپ سے کہ شرافت سے رخصتی دے دے، مگر تمہارے باپ کو شرافت راس نہیں تھی۔ مجھے رمیز شاہ کو انکار کیا تھا اس نے، مجھے کون روک سکتا ہے دلاویز؟ تم اپنے گھر والوں کے سامنے کیا جواب دیتی ہو اور کیا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ رمیز اپنے جذبات کا گلا گھونٹنا نہیں جانتا۔ تم میری ہو، صرف میری، تمہارے وجود پر صرف رمیز کا حق ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جنونی سا ہو کر دلاویز کی سسکیاں اپنے ہونٹوں سے دبا گیا تھا۔ دلاویز نے اسے روکنا چاہا تو رمیز نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پیوست کر کے اسے بالکل بے بس کرتے ہوئے اپنی منمانیاں شروع کر دیں۔ وہ بالکل بے حال سی ہو چکی تھی، مگر اس شخص کے جنون اور شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ پوری رات اس نے 3 بار اس سے حق وصول کیا تھا، اور اب چوتھی بار بھی اس کی شدت میں کمی نہیں آئی تھی۔ خود بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، سانس پھولنے لگا تھا، اور دلاویز کے آنسو رو رو کر خشک ہو چکے تھے۔ اب تو دن کی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ کمرہ ہلکا سا روشن ہونے کے بعد بھی رمیز نے اس نازک سی لڑکی کو بخشا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی ملی تھی۔ پھر وہ بیڈ سے اٹھ کر اس پر لحاف پھینک کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا کھڑکی سے باہر جھانک چکا تھا۔ دلاویز پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ابھی تو اسے بہت سی باتوں کا سامنا کرنا تھا۔ بیڈ کی بچھی چادر کو دیکھ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اندر دفن ہو جائے۔ جو اس کی رات کی داستان اسے سنا رہی تھی کہ وہ سنگ دل شخص اس سے اس کا سب کچھ چھین چکا تھا۔ رمیز سے پہلی ملاقات یاد آئی جس پر بس وہ آنسو ہی بہا سکتی تھی۔ وہ اپنی دوست کی مہندی کے فنکشن پر گئی تھی۔ سب سہیلیاں اپنی اپنی گاڑیوں میں پہنچی تھی، لیکن دلاویز کو اس کی دوست نے پک کیا تھا کیونکہ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ رابعہ نے بہت اصرار کر کے اسے بلایا تھا۔ شادی ہال کے باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی دلاویز رمیز کی گاڑی کے پاس سے گزری تو رمیز کی گاڑی میں ہی بیٹھا تھا کہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا ادھ کھلا دروازہ بند کیا، تبھی گاڑی کے پاس سے گزرتی دلاویز کا دوپٹہ اس کی گاڑی میں آ چکا تھا۔ دلاویز جیسے ہی آگے بڑھی اس کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے دوپٹہ پکڑا ہے۔ اس نے غصے سے پیچھے دیکھا تو اس کے نئے دیسی سوٹ کا فینسی دوپٹہ گاڑی میں پھنس چکا تھا۔ وہ غصے سے پلٹی۔ رمیز فون پر باتوں میں مصروف تھا جب دلاویز نے کھڑکی بجائی۔ رمیز نے کھڑکی پر دیکھا، لڑکی خوبصورت تھی مگر غصے میں تھی۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ جی فرمائیے۔ رمیز نے فون بند نہیں کیا تھا۔ آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ یہ میرا جوڑا بالکل نیا ہے اور پورے 20,000 کا آیا تھا؟ رمیز اس لڑکی کی بات سمجھ نہیں پایا۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ دلاویز اس کے لاپرواہ انداز کو دیکھ کر دل ملائی تھی۔ وہ کہنے لگی، اپنی اس پھٹیچر گاڑی کا دروازہ کھولو، میرا دوپٹہ اس کے اندر ہے۔ یہ سن کر رمیز نے فوراً سے دروازہ کھول دیا، لیکن دلاویز کا دوپٹہ پھٹ چکا تھا۔ وہ یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ دلاویز کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے دوپٹے کو دیکھا جس کا خوبصورت کنارہ پھٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ رمیز جو ابھی تک فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر ذرا سا سیدھا ہو کر بیٹھا، جیسے پہلی بار غور سے اسے دیکھ رہا ہو۔ کیا ہوا؟ رمیز نے ابرو چڑھاتے ہوئے پوچھا، جیسے اسے کوئی خاص فرق ہی نہ پڑا ہو۔ دلاویز نے گہرا سانس لیا۔ آنکھوں میں واضح ناراضی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ سخت لہجے میں بولی، میرا دوپٹہ پھٹ گیا اور آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ اتنے آرام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟
رمیز نے ایک نظر اس کے دوپٹے پر ڈالی جو واقعی بری طرح سے پھٹ چکا تھا، پھر کاندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، تو دوپٹہ ہی تو ہے، نیا لے لینا، ویسے بھی تم کہہ رہی تھی کہ 20,000 کا تھا، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری پسند کا ایک اور نیا جوڑا آ جائے گا۔ دلاویز کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ واہ کیا لاجک ہے، اس نے زچ ہو کر کہا، یعنی کسی کا نقصان ہو جائے اور آپ کہیں کوئی بات نہیں، نیا لے لو۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے تو شاید یہ کچھ نہیں، مگر میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ رمیز نے اسے سر تپا دیکھا، اس کی آنکھوں میں چھپی تلخی نوٹ کی۔ وہ واقعی کسی امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، ورنہ اس بات کو یوں دل پر نہ لیتی۔ اچھا اب اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور دروازہ بند کرتے ہوئے ہاتھ جیب میں ڈال کر آرام سے کھڑا ہو گیا۔ چلو بتاؤ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس نوک جھوک سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ دلاویز نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حل؟ آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آئندہ خیال رکھیے گا کہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ رمیز نے سر جھکایا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر بولا، ویسے ایک آئیڈیا ہے، اگر تمہیں بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے تو میں تمہیں نیا دوپٹہ دلوا دیتا ہوں۔ دلاویز طنزیہ ہنسی۔ افسوس نہیں، غصہ ہے، اور نہیں چاہیے آپ کی دی ہوئی چیز۔ یہ تو حد ہے، مدد کی پیشکش بھی کرو اور لڑکی انکار بھی کرے۔ رمیز نے آنکھیں سکیڑی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں مجبور کروں گا؟ نہیں بھائی، میں زبردستی نہیں کرتا، مگر ایک مشورہ دوں؟ نہیں چاہیے۔ پھر بھی دوں گا، رمیز نے شرارتی انداز میں کہا۔ کبھی کبھار نقصان برداشت کرنا سیکھو، ہر چیز پر اتنی شدت سے رد عمل دینا ضروری نہیں۔ دلاویز نے دانت پیسے۔ اور آپ کو کسی کے نقصان پر ہمدردی رکھنا سیکھنا چاہیے۔ رمیز ہلکے سے ہنسا۔ اچھا سیکھ لوں گا، لیکن اس وقت تمہیں کسی طریقے سے خوش کرنا ضروری ہے۔ 1 منٹ رکو۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف گیا اور کچھ تلاش کرنے لگا۔ دلاویز اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ رمیز نے ایک نفیس بلیک کلر کا دوپٹہ نکالا۔ یہ میری بہن نے کچھ دن پہلے میرے پاس رکھوایا تھا، اس نے کہا تھا کہ اسے کسی وقت دے دوں گا، لگتا ہی یہ کسی ضرورت مند کے لیے ہی تھا، لے لو۔ اس نے دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا۔ دلاویز نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دوپٹے کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ رمیز نے کاندھے اچکائے۔ تو پھر اپنا دوپٹہ سنبھالو اور غصے میں اندر جاؤ، ویسے بھی تمہاری دوست کا انتظار ہوگا۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھا اور آرام سے بولا، لیکن ایک بات ضرور بتانا، غصہ زیادہ تھا یا دوپٹہ زیادہ قیمتی؟ دلاویز نے سخت نظروں سے اسے گھورا اور پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ رمیز کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ دلچسپ لڑکی ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنے دوست کو دوبارہ کال کی۔ ہاں یاسر، آ گیا ہوں تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر، مگر یہاں لائن میں بہت سے ہال ہیں، جانا کس میں ہے؟ رمیز سب ہال کے نام سے بتانے لگا جب ایک ہال سے کھن کھناتی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ سامنے وہ لڑکی باقی لڑکیوں کے ہمراہ کھڑی باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ رمیز نے ہال کا نام پڑھا، اسے اسی ہال میں جانا تھا، مگر بارات ابھی نہیں پہنچی تھی اور اسے اپنے دوست کی بارات کے ساتھ ہی ہال کے اندر داخل ہونا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے دلاویز کو دیکھ رہا تھا۔ خاصی خوبصورت لڑکی تھی اور سب سے بڑی باتیں بہت مزے کی کرتی تھی۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا جب ایک لڑکی کہنے لگی، ارے دل، یہ دوپٹہ کیسے پھٹ گیا؟ دلاویز نے منہ بنایا اور کہنے لگی، بس ایک پاگل کی گاڑی میں اٹک گیا تھا، ایک تو میرا دوپٹہ پھاڑ دیا، اوپر سے کہنے لگا یہ تو بڑی بات نہیں، نیا لے لینا، کمینہ۔ دلاویز کی بات پر وہ سنگ کھڑا مسکرا رہا تھا، مگر دلاویز کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ اسی وقت دولہے اور باراتیوں کی گاڑیاں ہال کے سامنے کھڑی ہونی شروع ہو گئی۔ رمیز بھی اپنی دوست کی گاڑی کے پاس چلا گیا۔ یاسر گاڑی سے نیچے اترتے ہی رمیز کے گلے لگا، پھر اپنی ہمراہی میں رمیز کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی دلاویز پھولوں کے ہار لیے کھڑی تھی تاکہ بارات میں آنے والوں کے گلے میں پہنا سکے، لیکن جب نظر رمیز پر پڑی تو اس نے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مس دل، میں بھی بارات کے ساتھ ہی آیا ہوں، آپ مجھے ہار نہیں پہنائیں گے؟ دیکھیں، لڑائی اپنی جگہ مگر رشتے کی پاس ساری اپنی جگہ۔ دلاویز نے وہ گلاب کے پھولوں کا ہار اس کی طرف بڑھا دیا اور خود وہاں سے اندر چلی گئی، لیکن رمیز کی نظریں اب دلاویز پر ہی ٹک گئی تھیں۔ بارات کے ہال میں داخل ہوتے ہی رمیز کی نظریں خود بخود دلاویز پر پڑ گئیں، جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ اس کے کھنکھناتے قہقہے رمیز کے کانوں میں رس کھولنے لگے۔
وہ لاشعوری طور پر اس کے انداز اور معصومیت کو دیکھتا رہا، مگر دلاویز اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی مگن رہی تھی۔ کھانے کے بعد دودھ پلائی کی رسم شروع ہو گئی۔ رمیز بھی یاسر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی۔ دلاویز کو جیسے ہی پتہ چلا کہ رمیز دولہے کا قریبی دوست ہے، اس کی تیوری پھر چڑھ گئی۔ چلو جناب، دولہے کو دودھ پلانے کی رسم پوری کرنی ہے، کسی نے خوشگوار انداز میں کہا۔ دلاویز نے رمیز کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ یہ رسم زیادہ مہنگی نہ ہو جائے، رمیز نے شرارت سے کہا۔ اتنے امیر بنتے ہو، ہزاروں کی گاڑی میں بیٹھے ہو، اور ایک دودھ کے گلاس کے پیسے دینے میں مسئلہ ہے؟ دلاویز نے چپتا ہوا جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں محترمہ۔ 1,00,000۔ یہ سن کر رمیز کہنے لگا، اوہ اتنے پیسے؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں، آج کل یہی ڈیمانڈ چل رہی ہے۔ یاسر کہنے لگا، یہ بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کریں۔ دلاویز کہنے لگی، 99,999 روپے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یہ سن کر رمیز ہنسا۔ بس مجھے لگا تمہیں چیزوں کی قیمت زیادہ عزیز ہوتی ہے، سوچ رہا تھا کہ کہیں دودھ کا حساب بھی نہ مانگ لو۔ سب قہقہے لگا کر ہنس پڑے، جبکہ دلاویز نے چڑ کر دودھ کا گلاس آگے بڑھایا۔ لیجئے، زیادہ سوچنا نہ پڑے۔ اس سے پہلے کہ دودھ کا گلاس رمیز نے پکڑ لیا۔ رمیز نے گلاس پکڑا مگر ایک لمحے کو رکا اور شرارتی نظروں سے دلاویز کو دیکھا۔ یہ دودھ تو کہیں زہر آلود تو نہیں؟ مجھے لگتا ہے تمہیں میرا زندہ رہنا پسند نہیں۔ دلاویز نے آنکھیں گھمائیں۔ کتنی فضول باتیں کرتے ہو، یہ گلاس دولہا بھائی کے لیے ہے۔ رمیز کہنے لگا، پہلے میں خود پی کر دیکھوں گا، پھر ہی اپنے دوست کو دوں گا۔ رمیز نے گلاس لبوں سے لگایا اور آہستہ آہستہ دودھ پینے لگا۔ جب گلاس آدھا ہوا تو اس نے ایک ادا سے رک کر کہا، لو پی لو یاسر۔ جیسے ہی یاسر نے دودھ پیا، رمیز دلاویز سے کہنے لگا، اب اس کا بل؟ 1 روپے کم 1,00,000۔ دلاویز نے فوراً کہا، جیسے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی ہو۔ 1,00,000؟ رمیز نے آنکھیں پھیلا کر کہا، یہ تو سیدھا ڈاکہ ہے۔ ہاں تو یہ ہمارے ہاں کی رسم ہے۔ دلاویز نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ 1,00,000 یاسر نے ہی دیا تھا۔ جیسے سب لڑکیاں آپس میں بانٹنے لگیں، مگر رمیز نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ نکال کر دلاویز کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ لو، دوپٹے کا حساب ختم۔ اس نے آنکھ ماری اور دلاویز کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ ویسے اگر تم اتنے ہی چالاک ہو تو اپنی گاڑی کا دروازہ بند رکھنا سیکھ لو، تاکہ کسی کا دوپٹہ پھنسے ہی نہ۔ دلاویز نے ہنکارا بھرا، اور اگر تم اپنا دوپٹہ سنبھالنا سیکھ لو تو شاید کسی کا دل بھی اس میں نہ پھنسے۔ رمیز نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر دلاویز نے گھور کر اسے دیکھا، مگر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اب وہ جا چکا تھا۔ جب دلاویز نے پیسے گنے تو حیران رہ گئی۔ وہ 50,000 سے زیادہ تھے۔ وہ رمیز کے پیچھے لپکی تھی، مگر اب وہ ہال میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ دلاویز اپنے گھر چلی گئی، مگر چند روز بعد وہ رابعہ کے گھر گئی تھی۔ اسے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ دھیرے سے اس کے قریب آئی اور پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یاسر بھائی سے کہنا کہ وہ اپنے دوست رمیز کو یہ پیسے واپس کر دیں، دلاویز نے تقریباً بے تاثر لہجے میں کہا۔ رابعہ نے حیرت سے پیسوں کو دیکھا، پھر پیسوں کے بارے میں دلاویز سے پوچھنے لگی۔ دلاویز نے اسے ساری بات بتا دی، پھر کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یاسر بھائی کا دوست مجھے کنگالیاں غریب سمجھتا ہے جو مجھے اتنے پیسے دے کر چلا گیا، خود کو بہت دیالو اور امیر سمجھتا ہے۔ رابعہ نے پیسے پکڑتے ہوئے دلاویز کی باتوں پر غور کیا، پھر مسکرا کر کہا، کیوں؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ رمیز اتنے امیر ہیں؟ وہ یاسر کے دوست ہیں لیکن خود کو کوئی بڑا آدمی نہیں سمجھتے۔ ہاں، اچھے خاصے بزنس مین ہیں۔ دلاویز کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اسے کیا سمجھا جائے؟ وہ تو ایک بے تکا اور مغرور شخص لگتا ہے۔ ہاں، لیکن پھر بھی جب وہ بات کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ پیسہ آ جائے تو لوگوں میں کچھ نہ کچھ ایٹیٹیوڈ تو آ ہی جاتا ہے۔ رابعہ نے دلاویز کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ دلاویز نے اس کی بات نظر انداز کی اور کہا، پھر بھی تم یہ پیسے اسے واپس کر دینا، ورنہ وہ کہیں گے کہ میں نے ان کے پیسوں کی بھوکی تھی۔ دوسری طرف رمیز کو جب اس کی ساری رقم یاسر کے ہاتھ سے ملی تو وہ حیران ہوا تھا۔ یاسر کہنے لگا، ایک دوپٹے کی قیمت اتنی تو نہیں ہوتی رمیز شاہ۔ رمیز نے مسکراتے ہوئے نظریں چرائیں تھیں۔ تم یہ پیسے مزدل کو واپس کر دو اور کہو کہ حساب کتاب کرنا ہے تو براہ راست مجھ سے کریں، میرا فون نمبر بھی دینا۔ تو اس کا ذہن فوراً ایک چالاک خیال کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ دلاویز جتنی مغرور اور خوددار ہے، اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں ایک الگ مزہ آئے گا۔ یاسر کہنے لگا، مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ تم اس لڑکی میں دلچسپی لے رہے ہو؟
یاسر نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں ہو سکتا ہے، بہرحال تم یہ پیسے اسے واپس دے دینا، اور میرا نمبر بھی۔ یاسر نے وہ پیسے اور رمیز کا نمبر رابعہ کو دے دیا۔ جب یہ بات دلاویز کو پتہ چلی تو کہنے لگی، میری طرف سے وہ شخص بھاڑ میں جائے، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ رابعہ کہنے لگی، اور ان پیسوں کا میں کیا کروں؟ دلاویز کہنے لگی، تم رکھ لو۔ جب 2-3 دن انتظار کرنے کے باوجود بھی دلاویز کا فون رمیز کو نہیں آیا تو اس نے رابعہ سے دلاویز کا نمبر لے کر اسے کال کی۔ فون اسی نے اٹھایا تھا۔ بڑی بے نیازی سے بولی، جی کون؟ دلاویز نے اپنی ہی ترنگ میں کہا تھا، میں آپ کا مقروض۔ رمیز نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، واٹ؟ آپ ہیں کون؟ وہ آپ کا دوپٹہ پھٹ گیا تھا میری کھٹارا پھٹیچر گاڑی میں آ کر، یاد آیا مس دلربا۔ رمیز کی بات پر وہ چڑ گئی۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کے سارے پیسے آپ کو واپس کر چکی ہوں، اب میرا آپ کا سارا حساب چکتا ہو چکا ہے۔ دلاویز نے تنگ آ کر جواب دیا، ایسے کیسے حساب چکتا ہو گیا؟ ابھی حساب ہوا کہاں ہے؟ دیکھیں، آپ براہ راست میرے ساتھ بات کریں، یہ لکا چھپی مجھے پسند نہیں مس دلربا۔ رمیز نے اپنے لہجے میں ایک چمک ڈالی، جیسے وہ دلاویز کو توجہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہو۔ دیکھیں مسٹر اے بی سی، جو بھی ہیں آپ، میرا نام دل آویز ہے، دلربا نہیں۔ اور دوسری بات، مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے۔ دلاویز نے تلخ لہجے میں کہا، پہلی بات مس دلربا کہ میرا نام مسٹر اے بی سی نہیں، رمیز شاہ ہے، اور دوسری بات، مجھے آپ کو دلربا کہنا اچھا لگتا ہے۔ تیسری بار، میں آپ کا احسان کیوں لوں؟ میں کوئی کنگال تھوڑی ہوں کہ ایک دوپٹے کی قیمت نہ دے سکوں۔ میں ادھار نہیں رکھتا، اسی لیے جب تک آپ مجھ سے اپنے دوپٹے کے پیسے نہیں لیں گی میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ رمیز کی رٹائی پر وہ تل ملا سی گئی تھی۔ عجیب انسان ہیں آپ، میں نے آپ سے کہہ جو دیا کہ نہیں چاہیے پیسے۔ نہیں، لیکن میں تو دوں گا، میں کیوں ادھار رکھوں؟ وہ بضد ہوا۔ اچھا ایسا کریں، اس نمبر پر میرا جائز کیش اکاؤنٹ ہے، آپ اس میں بس 2000 ڈال دیں۔ دلاویز نے جان چھڑانی چاہی، ارے ایسے کیسے 2000 ڈال دوں؟ آپ کا اتنا قیمتی جوڑا تھا، پورے 20,000 کا، پھر اس کا اتنا قیمتی دوپٹہ جو بیچارہ میری گاڑی میں آ کر پھٹ گیا۔ جرمانہ تو زیادہ ہونا چاہیے، اتنے بڑے حساب کتاب ایسے تھوڑی ہو جاتے ہیں، میل ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں مس دلربا جی۔ شیرٹن ہوٹل کا ریسٹورنٹ کیسا رہے گا، وہاں مل لیتے ہیں۔ رمیز نے کراچی کے سب سے مہنگے ہوٹل کا نام لیا تھا۔ دلاویز کی تو یہ نام سن کر ہی آنکھیں پھٹیں۔ دیکھو مسٹر، مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، تم جیسے لڑکوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لڑکیوں سے فری ہونے کا یہ بہت ہی پرانا طریقہ ہے۔ دلاویز نے مدافعانہ انداز سے کہا، تو پھر مس دلربا نیا طریقہ کون سا ہے، بتائیے نا پلیز۔ رمیز کو اس سے بات کر کے کافی اچھا لگ رہا تھا، وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف سی تھی۔ میں آپ سے ملنے نہیں آؤں گی، میں اس قسم کی لڑکی نہیں۔ آئندہ اگر آپ نے مجھے فون کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دوں گی، سمجھے آپ؟ یہ کہہ کر دلاویز نے فون بند کر دیا۔ رمیز فون بند ہوتے ہی ہنسنے لگا تھا، تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا، کبھی بھی تم مجھے بلاک لسٹ میں نہیں ڈال سکتی۔ سب سے پہلے رمیز نے یاسر سے بات کی تھی کہ وہ دلاویز کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ رابعہ اور یاسر دونوں ہی چائے پی رہے تھے، یہ سنتے ہی رابعہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، رمیز بھائی، وہ ایک مڈل کلاس لڑکی ہے۔ وہ کہنے لگا، تو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، تو یہ ہوا کہ آپ کی اور اس کی کلاس میں بہت فرق ہے، اور دوسرا اس کے والد کچھ مذہبی قسم کے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو آزادانہ ماحول نہیں دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ دلاویز آپ کے گھر میں ایڈجسٹ کر پائے گی، اور شاید اس کے والد کبھی بھی آپ کا رشتہ منظور نہ کریں۔ رمیز نے کنکھیوں سے رابعہ کو دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، میرا رشتہ کون انکار کر سکتا ہے؟ کراچی کے ٹاپ بزنس مین میں میرا نام شمار ہوتا ہے، اور دکھنے میں بھی اچھا خاصا گڈ لکنگ نوجوان ہوں۔ جس لڑکی کے گھر رشتہ بھیجوں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گی۔ یہ تو آپ کی مس دلاویز ایسی کون سی انوکھی لڑکی ہیں جس کے گھر میں رشتہ بھیجوں اور انکار ہو جائے؟ رمیز کو خود پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا۔ دیکھیں، میں آپ کی برائی نہیں کر رہی، لیکن آپ کی کلاس میں آپ جہاں بھی اپنا رشتہ بھیجیں گے بے شک منظور ہو جائے گا، لیکن بات دلاویز کے گھرانے کی ہے، وہ لوگ دین کو اہمیت دیتے ہیں،
اس کی دونوں بڑی بہنوں کی شادی حافظ قرآن اور عالم دین سے ہوئی ہیں۔ وہ میری شادی پر بھی برقع پہن کر نیلم کے گھر گئی تھی، اور نیلم کے کہنے پر ہی اس نے برقع اتار کر اس کے گھر رکھ دیا تھا، کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ جیسے باقی کی دوستیں آ رہی ہیں ویسے ہی تم بھی آؤ گی، یہاں تمہارا کوئی بھی رشتہ دار موجود نہیں ہے، پلیز میری شادی پر پردہ مت کرنا۔ بڑی مشکل سے اس نے میری بات مانی تھی، اسی لیے اس کے والد ایسے ہی نوجوان کو دل آویز کے لیے بھی پسند کریں گے جو کچھ دینی قسم کا ہو۔ رمیز نے خالی کپ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں۔ رمیز کے لیے شاید یہ کوئی ایک ایڈونچر تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ محبت اسے بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ اس نے جب اپنے گھر والوں سے دل آویز کے بارے میں بات کی تو سب سے پہلا اختلاف اس کے والد نے کیا تھا۔ وہ کہنے لگے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اتنے بڑے بزنس مین کے بیٹے ہو کر تم ایک عام سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا کچھ میں نے تم پر خرچ نہیں کیا؟ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، امریکہ لندن کی ڈگری تمہیں دلوائی، اور اب جا کر جب میں اپنی ساخت اچھی خاصی بنا چکا ہوں کہ لوگ مجھ سے رشتہ جوڑنے کے متمنی ہیں، تو تم ایک معمولی سی لڑکی سے شادی کرنے کی بات کر رہے ہو؟ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں بہو وہ لے کر آؤں گا جو بزنس مین کی بیٹی ہو اور ہماری ہم پلہ ہو۔ دوسرا اعتراض اس کی والدہ کو ہوا کہ وہ کسی بھی عام سی لڑکی کو اپنی بہو کسی قیمت پر نہیں بنائیں گے جو ان کے ساتھ ان کے سرکل میں موو نہ کر سکے۔ لیکن رمیز بھی اپنی ضد کا پکا تھا، وہ کہنے لگا شادی اسی لڑکی سے کروں گا اور ہر قیمت پر کروں گا۔ اس کے والد نے کہا میں اور تمہاری ماں کبھی بھی رشتہ لے کر نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رمیز نے جب یہ بات یاسر سے کی تو وہ کہنے لگا میں تو پہلے ہی جانتا تھا تمہارا باپ کبھی نہیں مانے گا، اسی لیے لڑکی کو بھول جاؤ۔ رمیز کہنے لگا میں نے تم سے مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ تم مجھے بھول جانے کا مشورہ دو۔ دیکھو دل آویز کے گھر والوں کو ایک نیک لڑکا پسند ہے تو ٹھیک ہے، میں کرائے کے ماں باپ لے لیتا ہوں، ایک چھوٹا سا گھر لے لیتا ہوں، اور پھر یہ رشتے کا رشتہ تم کرواؤ گے۔ یاسر تو یہ سن کر ہی اچھل کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگا رمیز تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ دوست ہونے کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے۔ دیکھو تم انکار نہیں کرو گے، مجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ یاسر کہنے لگا جھوٹ بول کر اسے کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ جھوٹ کبھی چھپا تو نہیں رہے گا، جب سچ سامنے آئے گا تب کیا کرو گے؟ رمیز کہنے لگا تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال تم میری مدد کرو۔ یاسر نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی، لیکن رابعہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ رمیز نے ایک عام سے علاقے میں اپنا گھر خریدا اور پھر پیسے دے کر اپنے ماں باپ بھی خرید لیے۔ اب اس نے یاسر سے کہا کہ اس کا ذکر دل آویز کے گھر اس کے والد کے سامنے کرے۔ رابعہ اور یاسر دل آویز کے گھر ملنے کے لیے گئے تھے۔ چائے کا اچھا خاصا اہتمام دل آویز نے کیا تھا اور اس کے والد بھی یاسر کو ڈرائنگ روم میں لے کر الگ سے بیٹھ گئے۔ البتہ رابعہ دل آویز کے کمرے میں تھی۔ رابعہ کافی نروس سی تھی۔ دل آویز کی وہی باتیں تھیں کہ سہیلی کا قصہ اس سہیلی کا قصہ، کبھی اپنے خاندان کے قصے۔ البتہ موقع دیکھ کر یاسر نے گلفام صاحب سے بات کی کہ اس کا ایک دوست ہے، اچھا شریف ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، گھر والے بھی دیندار ہیں اور دل آویز اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے یاسر کے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ گلفام صاحب نے پہلے تو کچھ دیر سوچا، پھر حامی بھر لی۔ یاسر نے جب یہ خبر رمیز کو بتائی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ جس دن اس نے دل آویز کے لیے رشتہ بھیجنا تھا، اپنے کرائے کے والدین کو بہت صاف ستھرے کپڑے پہنا کر بھیجا تھا، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑائی تھی، خاتون بھی برقعے میں گئی تھیں۔ انہوں نے رمیز کی بہت تعریف کی۔ اگلے روز دل آویز کے والدین رمیز کو دیکھنے کے لیے گئے۔ وہ شلوار قمیض پہنے، سر پر ٹوپی رکھے، ہلکی ہلکی شیو بڑھائے بیٹھا تھا۔ پہلی نظر میں لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی شریف قسم کا لڑکا ہے۔ بہرحال اس نے جس کام کا بتایا تھا وہ اس کے دوست کا آفس تھا، اسی لیے دوست نے بھی اس کی بڑی تعریف کی تھی۔ بہرحال رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اس دن تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ سوچ تو اس کے ذہن میں آئی ہی نہیں کہ جب سچائی سامنے آئے گی تو کیا ہوگا۔ وہ یوں خوش تھا کہ بس جلد از جلد دل آویز کو پالے گا۔ لیکن جب اس کے نقلی والدین نے شادی کی بات کی تو دل آویز کے والد نے کہا ابھی نہیں، وہ 1 سال تک شادی نہیں کریں گے، 1 سال تک اس رشتے کو پرکھیں گے۔ یہ سن کر رمیز کی خریدی ہوئی والدہ نے کہا ایسا کریں آپ نکاح کر دیں، کیونکہ میں بیمار رہتی ہوں۔ اگر آپ نے رخصتی اپنی مرضی سے کرنی ہے تو میں کم از کم اپنے بیٹے کا نکاح تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں۔
یہ کہتے ہی انہوں نے آنسو بھی ٹپکایا تھا۔ پھر والد نے بھی کہا میری بیوی کو کینسر کا مرض ہے، اس کی یہی خواہش ہے کہ بیٹے کی شادی جلد از جلد دیکھ لے، اسی لیے گلفام صاحب کچھ جذبات کی رو میں آ چکے تھے۔ انہوں نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ اگلے جمعے اس کا نکاح دلاویز سے ہو چکا تھا اور وہ اتنا خوش تھا جیسے اس نے سارے جہان کو تسخیر کر لیا ہو، لیکن یاسر بہت پریشان تھا۔ اسے یہی ڈر تھا کہ سچائی سامنے آنے پر پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی۔ دلاویز نے ابھی تک رمیز کو دیکھا نہیں تھا، اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ شروع سے اسے یہی پتا تھا کہ شادی وہیں ہوگی جہاں اس کے ابا چاہیں گے، اسی لیے نکاح ہو چکا تھا۔ رمیز کا دل اب مچلنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ دلاویز سے فون پر لمبی لمبی باتیں کیا کرے، اس سے محبت کا اظہار کرے۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، نہ ہی دل کو چین تھا۔ اس نے دوبارہ سے دلاویز کو اسی نمبر سے فون کیا جس سے پہلے بات کی تھی۔ دل بڑی زور زور سے تڑپ رہا تھا۔ دلاویز کو شاید وہ نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے اسی لاپرواہی سے فون اٹھایا۔ جی کون بول رہا ہے؟ تو 4 بار ہیلو پر جب اسے سامنے سے کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے بیزاری سے کہا میں بول رہا ہوں، جو آپ کا سب کچھ ہوں۔ وہ کچھ گھبرائی تھی۔ میں سمجھی نہیں، کون ہے آپ؟ وہ کہنے لگا آپ کا سب کچھ کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ کہنے لگی کوئی بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا وہ کون ہے جس کا نام اور ذکر آج کل آپ کے دل کو دھڑکا رہا ہے؟ یہ سن کر دلاویز کچھ متذبذب سی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی ہے ایسا تو کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا جس کا نام اور ذکر دلاویز کا دل دھڑکا دے۔ نہ تو اس نے رمیز کو دیکھا تھا اور نہ ہی شادی کے حوالے سے اس کے دل میں ایسی کوئی خواہشات تھیں۔ وہ کچھ لاابالی قسم کا مزاج رکھتی تھی۔ وہ کہنے لگا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی دیکھیں، لڑکیوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ سارے طریقے بڑے پرانے ہیں، آئندہ مجھے فون مت کیجیے گا۔ رمیز کہنے لگا میں رمیز بات کر رہا ہوں، آپ کا منقوہ۔ یہ سن کر دلاویز کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ پہلی بار دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے فون بھی کر سکتا ہے۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس نمبر سے پہلے اس کی بات رمیز سے ہو چکی ہے، کیونکہ اس بات کو 2-3 مہینے گزر چکے تھے۔ اسے لگا شاید پہلی بار اس نمبر سے کال آئی ہے۔ پہلی بار وہ جھجکی تھی، کہنے لگی آپ؟ کہنے لگا جی ہاں میں۔ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے آپ کو فون کر لیا؟ بس ایسے ہی کچھ دیر بات کرنا چاہتا تھا، اور میرے خیال سے ہمارے بیچ ایک ایسا رشتہ قائم ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ میری منگیتر نہیں ہیں، میری منکوہاں ہیں۔ ہمارے پیچھے ایک بہت مضبوط رشتہ ہے، نکاح کا، اور وہ رشتہ مجھے اتنی اجازت تو دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی آواز سن سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ پہلی بار دلاویز کے ہاتھوں پر تری اتری تھی۔ پہلی بار اسے کچھ ہوا تھا۔ اس نے اپنا کمرہ بند کیا۔ وہ کہنے لگی آپ کو ابا نے بتایا نہیں؟ بڑی دھیمی آواز میں اس نے کہا تھا۔ رمیز کہنے لگا کیا نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی میرے ابا ان باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ رمیز کہنے لگا انہیں بتائے گا کون؟ میں تو نہیں بتاؤں گا۔ کیا آپ بتائیں گی؟ دلاویز یہ تو میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ ایک تو آپ کے والد نے 1 سال کا کہہ کر مجھے کڑے امتحان میں ڈال دیا، اور آپ بھی مجھ پر ایسے پابندی لگائیں گی تو میرے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ میرا رشتہ مجھے بار بار تنگ کرتا ہے۔ اس رشتے کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، اور میں تو صرف آپ کی آواز سننا اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ انکار مت کیجیے گا۔ دلاویز نے پہلے تو فون بند کر دیا، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے دھڑکنے والے دل کو کچھ اعتدال میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن اب اس نمبر سے اکثر فون آنے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ انکار کرتی تو کبھی کبھی کچھ دیر بات بھی کر لیتی تھی، لیکن پریشان تھی۔ آہستہ آہستہ اسے رمیز کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ پھر یہ بھی پتا تھا کہ اس کا شوہر ہے، اور رمیز اس سے اب تک شرافت کے دائرے میں ہی باتیں کر رہا تھا۔ تقریباً 3 مہینے گزر گئے تھے۔ ان 3 مہینوں میں یہ ہوا تھا کہ دلاویز کے دل میں رمیز کی محبت بڑھ چکی تھی۔ ایک بار رمیز نے کہا کہ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا، اور دیکھنا ضروری بھی نہیں سمجھتی۔ ابا نے دیکھا ہے نا؟ وہ کہنے لگا اگر میں آپ کو دکھنے میں اچھا نہیں لگا تو کیا کریں گی؟ وہ کہنے لگی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے والد اور بھائی جس سے بھی ہمارا رشتہ طے کریں گے ہم اسے پسند کر لیں گے
اور پھر آپ نے خود تو کہا نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ رمیز کہنے لگا اگر میں دیکھنے میں موٹا، کالا، بھدا، نین نقش کا مالک ہوا تو؟ اس پر دلاویز ہنسنے لگی۔ وہ کہنے لگی اگر میرے والد کو میرے لیے ایسا ہی شخص اچھا لگا تو یقیناً آپ میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوگی۔ وہ دلاویز کی بات سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ آج تک اس نے ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جو اپنی کوئی بھی چوائس نہ رکھتی ہو۔ وہ کہنے لگا کیا اب بھی آپ کا دل نہیں چاہتا؟ میں پچھلے 3 مہینے سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، کیا ایک بار بھی دل نہیں چاہتا کہ مجھے دیکھے؟ اس بات پر وہ نروس ہوئی تھی۔ ہاں، یہ خواہشیں اس کے دل میں آنے لگی تھی کہ ایک بار رمیز کو دیکھے کہ وہ کیسا ہے۔ میں تو ایسا نہیں سوچتی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر تصویر بھیج سکتے ہیں، اس نے کہا تھا۔ رمیز نے اپنی تصویروں کو کچھ ایڈٹ کر کے بھیجا تھا، جس میں داڑھی تھی اور رنگت کچھ سانولی سی تھی، نین نقش بھی تھوڑے بدل دیے تھے۔ یہ اکثر مختلف تصویر دلاویز تک پہنچی تھی، لیکن اسے برا نہیں لگا کیونکہ بڑے دھیمے لہجے میں وہ بات کرتا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے کوئی فضول بات نہیں کی تھی۔ پھر پوچھنے لگا میں آپ کو کیسا لگا؟ بتائیے نا پلیز دلاویز۔ دلاویز کو شرم آ رہی تھی اپنے منہ سے یہ کہتے ہوئے کہ آپ اچھے لگتے ہیں۔ بس اس نے ایک ہارٹ کی تصویر بنا کر اسے بھیج دی اور رمیز اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ وہ کہنے لگا بہت شکریہ، میں بہت پریشان تھا کہ پتہ نہیں میں آپ کو اچھا لگوں گا کہ نہیں۔ 4 مہینے گزر گئے تھے۔ رمیز جب بھی گلفام صاحب سے ملتا تو نقلی داڑھی لگا لیتا، سر پر سفید ٹوپی، شلوار قمیض، ٹخنوں سے اونچی شلوار، ہاتھ میں پکڑی تسبیح۔ ہاں، یہ ہوا تھا کہ نمازیں پڑھ لیتا تھا لیکن پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، لیکن باقی سب جھوٹ کا لبادہ تھا۔ ایک بار بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ جب سچ سامنے آئے گا تو دلاویز پر کیا بیتے گی یا اس کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نکاح ہو گیا ہے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات وہ یہ مطمئن تھا کہ دلاویز اس سے محبت کرنے لگی ہے، اسی لیے اگر اس کے باپ کو تھوڑا بہت گلا شکوہ ہوا بھی تو دلاویز اس کا ساتھ دے گی، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ دلاویز اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اپنے باپ کی خاطر وہ رمیز کو ٹکا سا جواب دے دے گی۔ رمیز کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی اور اسے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے ریسٹورانٹ میں جانا تھا۔ اس کے کام کاروبار کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ وہاں پر خواتین بھی پینٹ کوٹ پہن کر آتی تھیں اور اسے بڑے بے تکلف انداز سے ملنا پڑتا تھا، اور اس بار بھی اس نے یہی کیا تھا۔ وہاں پر آنے والی خواتین کے لباس کچھ بے باک سے تھے کیونکہ وہ کلائنٹ بیرون ملک سے آئے تھے، اسی لیے شارٹس اسکرٹس پہن رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آئے رمیز کو کھڑے ہو کر اس سے معانقہ کرنا پڑا، اور ان لڑکیوں نے بڑے بے باک انداز میں اس کے رخسار پر کس بھی کی۔ یہ سب ایک عام سی بات تھی۔ ان کی کمر کو اپنے ساتھ آزاد کرتے ہوئے رمیز نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میٹنگ کرتا رہا لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نظر اس پر جمی ہوئی ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے وہ میٹنگ اہم تھی۔ اس کے والد بھی وہاں موجود تھے۔ ہر بار کی طرح یہ میٹنگ بھی سکسیسفل رہی تھی، لیکن جیسے ہی میٹنگ کرنے کے بعد وہ پلٹا تو کچھ فاصلے پر اسے دلاویز کے والد نظر آئے جو غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو بری طرح سے گھبرا گیا تھا کیونکہ وہ اسے پہچان چکے تھے۔ وہ اس کے قریب آئے اور کہنے لگے جھوٹے دھوکے باز انسان۔ یہ کہہ کر ایک زوردار تھپڑ انہوں نے رمیز کے منہ پر مارا تھا۔ رمیز کے والد کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا کیونکہ سب کے سامنے ان کے بیٹے کی عزت 2 کوڑی کی رہ گئی تھی۔ حیران وہ یوں تھے کہ رمیز بھی چپ تھا، نظریں یوں جھکا رہا تھا جیسے قصوروار ہو۔ بہرحال اس کے والد دلاویز کے والد کا گریبان پکڑ کر کہنے لگے آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو تھپڑ مارنے کی؟ لیکن وہ بھی غصے میں تھے۔ وہ کہنے لگے میرا بس چلے تو میں اس کا گلا دبا دوں۔ یہ ایک دھوکے باز انسان ہے، اس نے مجھے دینداری کا دھوکہ دیا، اللہ کے نام کا دھوکہ دیا، اس نے مجھے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بپھرے ہوئے تھے۔ رمیز کے والد نافہمی سے کبھی رمیز کو دیکھ رہے تھے تو کبھی گلفام صاحب کو۔ بہت سے گارڈز وہاں پر آ گئے، اسی لیے گلفام صاحب کو باہر نکال دیا گیا، لیکن وہ چلا رہے تھے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر گئے رمیز کے والد کہنے لگے یہ کون ہے؟ وہ سب کے سامنے تمہاری اتنی بے عزتی کر رہا تھا،
یہاں تک کہ تمہیں تھپڑ مارتی اور تم کچھ بولے بھی نہیں۔ کون سا دھوکہ دیا ہے تم نے اس شخص کو؟ رمیز کہنے لگا، میں نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، وہ بھی آپ کی طرح ضدی تھے، کہتے تھے کہ کسی امیر باپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے، اسی لیے مجھے ڈرامہ کرنا پڑا، ایک غریب لڑکا بننا پڑا، جہاں انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ سن کر دوسرا تھپڑ رمیز کے منہ پر اس کے والد نے مارا تھا۔ وہ کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک غریب مڈل کلاس لڑکی سے شادی کرنے کی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا۔ وہ کہنے لگا، شادی مجھے اسی سے کرنی تھی جو مجھے پسند ہے، نہ تو آپ مجھے روک سکتے ہیں اور نہ اس کا باپ، اور وہ میں کر چکا ہوں۔ اب جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کر لے، اور جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کر لیں، لیکن چند دنوں میں میں اپنی بیوی کو رخصت کروا کر لے آؤں گا۔ وہ بھی بے حد غصے میں تھا۔ اس ریسٹورانٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ دوسری جانب گلفام صاحب بڑے غصے میں گھر میں داخل ہوئے اور آتے ہی رمیز کو برا بھلا کہنے لگے۔ پہلی بار انہوں نے غصے میں گالی بکی تھی۔ رمیز کو برا بھلا سن کر دل آویز کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے والدہ پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگیں کہ آپ کو ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، وہ کمینہ بے غیرت انسان، دھوکے سے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے اس نے۔ وہ کوئی نیک پارسا نوجوان نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ دین تو ان کے پاس سے ان کو چھو کر نہیں گیا، غیر لڑکیوں کے گلے مل رہا تھا، ان کے ساتھ بے حیائی کر رہا تھا، کمینہ انسان۔ آج یہ شخص میرے ہاتھوں سے مر جاتا اگر وہ گارڈ بیچ میں نہ آ جاتے۔ میں کبھی بھی اپنی بیٹی اس کمینے کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ دلاویز نے اپنے باپ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رمیز اسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے۔ آخر کون تھا یہ نوجوان جو دینداری کا لبادہ اوڑھ کر اس سے نکاح کر چکا تھا، روز اس سے فون پر باتیں کرتا تھا اور یہی دکھاتا تھا جیسے وہ نیک انسان ہے، لیکن وہ کوئی اور تھا، کسی بزنس مین کا بیٹا۔ میں تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتی۔ اس کے ذہن سے رمیز سے ہونے والی پہلی ملاقات بالکل محو ہو چکی تھی۔ جب اس نے اپنے والد کے منہ سے یہ سنا کہ وہ ہر صورت دلاویز کو اس لڑکے سے آزاد کروائیں گے، اسے طلاق دلوائیں گے، کبھی بھی اس کی رخصتی اس رمیز سے نہیں کروائیں گے، تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اب تو وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کی ایک ایک بات کانوں میں گونجنے لگی تھی کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ اسے وہ شخص کیوں دے رہا تھا اور کیوں دیا تھا؟ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اس کے فون پر رمیز کا نمبر جگمگانے لگا۔ اس نے دروازہ بند کیا، فون اٹھایا اور کہنے لگا، دلاویز۔ ابھی یہیں تک اس نے کہا تھا۔ جب دلاویز نے کہا، اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ، اچھا نہیں کیا، آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ وہ کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کی گاڑی میں پہلی بار تمہارا دوپٹہ اٹک کر پھٹ گیا تھا۔ میرا بزنس مین کا بیٹا ہونا میرا اتنا بڑا قصور نہیں ہے دل۔ ابھی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز میرا ساتھ دو۔ اس کا چہرہ اب دلاویز کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اتنے بڑے جھوٹے انسان ہو تم نے مجھے پانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتی ہوں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی، میں اپنے باپ کا ساتھ دوں گی، اور وہ تم سے طلاق دلوا کر ہی چھوڑیں گے۔ یہ سن کر رمیز کو غصہ تو بہت آیا تھا، آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، اچھا تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں پانے کے لیے میں نے اتنے جھوٹ بولے، اتنے ڈرامے کیے، اس لیے نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم میری بیوی ہو اور مرتے دم تک میری بیوی ہی رہو گی۔ میں تمہیں کسی صورت بھی طلاق نہیں دوں گا۔ دلاویز نے کہا، میں اپنے باپ کا ساتھ دوں گی، مجھ سے کوئی بھی اچھی امید مت رکھیے گا۔ وہ بار بار دلاویز کو پکارتا رہ گیا، لیکن وہ فون بند کر کے موبائل کو آف کر چکی تھی، بلکہ اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال چکی تھی۔ ہوش رمیز کے اس وقت اڑے جب اس کے گھر پر خلا کا نوٹس آیا تھا۔ ایک طرف نوٹس دیکھ کر پریشان تھا تو دوسری طرف اپنے ماں باپ کی روز کی بحث سن کر کہ وہ کسی صورت اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے،
وہ وکیل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ کیا اس صورت میں بھی عدالت طلاق دلوا سکتی ہے؟ وکیل نے کہا جی ہاں، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو ایسا ممکن ہے۔ وہ اس سے پوچھنے لگا خلا کس صورت میں نہیں ہو سکتی؟ وکیل نے کہا ایسا ممکن ہے اگر تمہاری بیوی امید سے ہو جائے تو یہ بات ڈیلیوری تک رک سکتی ہے۔ وہ بھی میں بہت کوشش کروں گا، اور میرے خیال سے جب کوئی عورت ماں بنتی ہے تو طلاق بہت سوچ سمجھ کر ہی لیتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے۔ پہلی پیشی 1 ہفتے کے بعد تھی۔ رمیز کو جو بھی کچھ کرنا تھا اسے 1 ہفتے کے اندر اندر کرنا تھا۔ پہلے اس نے شرافت سے بات کی، گلفام صاحب کے گھر آیا، لیکن انہوں نے دھکے مار کر اسے نکال دیا۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، میرا طریقہ غلط تھا لیکن میری نیت غلط نہیں تھی، میں اس سے بہت چاہتا ہوں، میں اسے پوری عزت سے ضرور دوں گا، آپ جیسا چاہتے ہیں میں ویسا بن جاؤں گا۔ لیکن گلفام صاحب کو تو جیسے اس سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے چلے جاؤ یہاں سے، میں اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک دوں گا، اس کا گلا دبا کر جان سے مار ڈالوں گا، لیکن تمہارے ساتھ رخصت کبھی نہیں کروں گا۔ رمیز کے پاس بس ایک ہی طریقہ بچا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ان کے گھر میں داخل ہوا۔ جب سب سو رہے تھے دھیرے سے وہ ڈھونڈتا ہوا دلاویز کے کمرے میں پہنچا تھا جہاں وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور پھر اپنی شرٹ اتار کر بڑے غصے سے ایک طرف پھینکی تھی۔ اس کے قریب جا کر لیٹ گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ خلا سے بچنے کا بس ایک واحد طریقہ تھا کہ اس کے پاس رات بتائے۔ اس کے لیے 1 منٹ لگایا تھا اس نے، اور دلاویز کو اپنے ساتھ بھینچنے میں۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی، وہ ڈر گئی تھی۔ کون ہے؟ تمہارا شوہر رمیز شاہ۔ یہ سن کر وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ناکام ہوئی تھی۔ نو مسز، آج تو ملن کی رات ہے، خلا چاہیے تمہیں؟ ایسے کیسے جانے من؟ میرے دل میں دھڑکنے کے بعد تمہیں آزادی تو کبھی نہیں مل سکتی۔ بڑی شرافت سے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ میری بیوی میرے حوالے کر دے، مگر نہیں مانے، اسی لیے سہاگ رات تو مجھے مجبوراً سسرال میں ہی منانی پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ دلاویز کوئی احتجاج کرتی، رمیز نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس پر مکمل حاوی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی چلاتی اس کے ہونٹوں کو قید کر چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کب سے جذبات پر بند باندھ رکھے تھے، جیسے آج آزادی ملی ہو۔ دلاویز کے بہتے آنسوؤں پر بھی اسے پیار آ رہا تھا، وہ انہیں بھی اپنے ہونٹوں سے صاف کر رہا تھا۔ اسے ہر صورت آج کی رات دلاویز کے وجود میں اپنی نشانی پہنچانی تھی تاکہ خلا میں تاخیر ہو سکے۔ اسی لیے صبح اس نے دلاویز کی جان بخشی تھی اور باہر چلا گیا، اور وہ روئے جا رہی تھی۔ نہا کر کپڑے تبدیل کر کر اس نے چادر الماری میں چھپا دی اور دوسری چادر بچھا دی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اپنے باپ سے کچھ کہتی تو طوفان کھڑا ہو جاتا، اسی لیے وہ چپ ہی رہی۔ لیکن اس دن تیز بخار ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد پیشی تھی، لیکن وہ تیز بخار کی وجہ سے نہیں جا پائی، اور اگلی پیشی 1 مہینے بعد تھی۔ 10 دن بعد جا کر دلاویز کا بخار اترا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اسے اس وقت رمیز کے نام سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پہلے دھوکے سے شادی کی اور پھر رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر رشتہ قائم کر لیا، صرف اس کے باپ کو ہرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے۔ لیکن دلاویز بھی سوچ چکی تھی کہ اگلی پیشی پر جائے گی اور کہے گی کہ وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن ابھی 25 سے 26 دن ہی گزرے تھے کہ اس کا جی متلانے لگا۔ کچھ بھی کھاتی تو الٹی ہو جاتی۔ اپنی ماں کو بتانے کے بجائے اس نے رابعہ سے بات کی اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ کیوں اس شخص کا رشتہ لے کر آئی۔ وہ کہنے لگی وہ تم سے محبت کرتا تھا، کہتا تھا بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال اس وقت رابعہ کے علاوہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی کنڈیشن کا سن کر رابعہ کو ذرا تشویش سی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی پلیز تم میرے گھر آ جاؤ، میں بہانے سے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے گھر میں کسی کو کچھ نہیں پتا اس کمینے انسان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ رابعہ اس کے گھر آ گئی اور وہ بازار جانے کے بہانے اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی۔ رابعہ کی اور دلاویز کی باتیں یاسر سن چکا تھا، اسی لیے غصے سے اس نے رمیز کو کال کی کہ تمہیں شرم نہیں آئی ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا وہ لڑکی میری بیوی ہے
اور اپنی بیوی کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے بڑی شرافت سے اس کے باپ کو سمجھایا تھا کہ وہ رخصت کر دے، تو اس کا باپ نہیں مانا۔ اگر وہ ضدی ہے تو میں اس سے بھی زیادہ ضدی ہوں، مر جاؤں گا لیکن اسے طلاق نہیں دوں گا۔ یاسر غصے میں سب کچھ بتا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتا بھی ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے؟ تمہاری حرکت کی وجہ سے اس کو الٹیاں آ رہی ہیں، اور اپنے گھر میں وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔ رابعہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ تم جانتے ہو کہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو کتنے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے؟ اس پر رمیز کہنے لگا اس کو الٹی ہو رہی ہے۔ ایک سکون کا سانس تھا جو رمیز نے لیا، پھر وہ مسکرانے لگا۔ اس کا مطلب ہے میں باپ بننے والا ہوں۔ گڈ، شکر ہے اللہ کا، بس یہی فکر تھی مجھے۔ وہ کس ہاسپٹل میں گئی ہے؟ یاسر کہنے لگا تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں ایک لڑکی کی عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس اپنی بیوی کو اپنے پاس لانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا، میرے سسر نے کوئی اور راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ تم بتاؤ کہ وہ کس ہاسپٹل میں گئی ہے؟ یاسر کہنے لگا میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مت بتاؤ، مجھے پتا ہے رابعہ بھابھی کے ساتھ ہی ہے نا وہ۔ یاسر تو اسے فون کر کے پچھتا رہا تھا، لیکن جب تک رمیز ہاسپٹل میں پہنچا تب تک رابعہ اس کو گھر چھوڑ چکی تھی۔ پھر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا، وہ پریگننٹ تھی اور اگلے دن پیشی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا، بار بار رمیز پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ رمیز اس ہاسپٹل میں جا کر اس کی پریگننسی رپورٹ حاصل کر چکا تھا۔ اگلے روز جو پیشی پر وہ آئی تو اس نے کہا کہ میرا رمیز سے نکاح ہوا ہے اور مجھے طلاق چاہیے۔ تو رمیز کے وکیل نے اس کے سامنے اس کی وہ رپورٹ رکھ دی، ساتھ میں ڈاکٹر کی ہدایات کی سلپ بھی۔ جج نے تو اپنا چشمہ ناک سے اوپر کر کے غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگی آپ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کا صرف ان سے نکاح ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق آپ دونوں میاں بیوی ہیں اور آپ کے اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہیں۔ یہ سن کر دلاویز کے والد کہنے لگے یہ جھوٹی رپورٹ ہے، یہ شخص جھوٹا ہے اور دھوکے باز ہے۔ دھوکے سے اس نے میری بیٹی سے نکاح کیا اور اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ میری بیٹی تو اسے جانتی تک نہیں ہے۔ اسی وقت اس کا بلڈ سیمپل لیا جائے اور یہ کہا گیا کہ جب تک اس کی رپورٹ نہیں آتی عدالت برخاست نہیں ہوگی۔ 2 سے 3 گھنٹے بعد رپورٹ آئی تھی اور وہی تھی، رمیز سچا ثابت ہو چکا تھا۔ اور اس کے والد بڑی حیرت سے کبھی دلاویز کو دیکھ رہے تھے تو کبھی رمیز کو۔ وہ دلاویز سے کہنے لگے یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اس شخص نے زبردستی میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ اس کے والد کا تو جیسے دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اب میں اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ خدا کے لیے مجھے ایک موقع دیں، میں ان کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، ورنہ دوسری صورت میں یہ میرا بچہ ضائع نہیں کروائیں گے۔ جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہوا تو میں اس سے اپنا بچہ لے لوں گا۔ یہ سن کر دلاویز نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے والد کہنے لگے پہلے یہ بھری عدالت میں مجھ سے معافی مانگے گا، پھر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا، لیکن مجھے اس شخص کے پاس نہیں جانا، میں اس کا بچہ اسے واپس نہیں کروں گی۔ لیکن اس کے والد جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کوئی نہیں سنے گا۔ وہ بہت بڑی چال چل چکا تھا۔ بھری عدالت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر رمیز سے معافی مانگی تھی اور پھر دلاویز کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے کر گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ بار بار اس سے کہہ رہی تھی، لیکن وہ بڑی خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی گاڑی تک لے کر آیا تھا۔ اس گاڑی میں بٹھایا، دروازہ بند کیا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا۔ بہرے ہیں، آپ کو سنائی نہیں دیتا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا؟ آپ انسان نہیں ہیں، جانور ہیں، اور میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ رمیز نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی گاڑی بنگلے کے اندر داخل ہوئی اور وہ دلاویز کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر لے کر آیا تو اس کے والدین غصے میں بپھرے بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے یہ لڑکی اس گھر کی بہو نہیں بنے گی۔ وہ کہنے لگا اگر یہ یہاں نہیں رہے گی تو میں بھی چلا جاؤں گا، کیونکہ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور میں اپنے بچے کو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھلوا سکتا۔ اگر آپ کو اپنی بہو قبول نہیں کرنا تو پھر سمجھیں کہ بہو کے ساتھ بیٹا بھی چلا جائے گا اور مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ ڈیڈ، میں جس کمپنی میں چاہوں گا کام کر سکتا ہوں،
پیسہ بھی کما سکتا ہوں، لیکن آپ کی کمپنی ڈوب جائے گی۔ فیصلہ میں آپ کے ہاتھ میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دل آویز کو اپنے کمرے میں لے گیا، دروازہ بند کیا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو بیڈ پر بٹھایا۔ وہ کہنے لگا، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ایسا کیا کیا ہے جو شوہر اپنی بیوی سے نہیں کرتا؟ تم سے محبت کی ہے، تمہیں پانے کے لیے بس تھوڑا سا جھوٹ بولا تھا، تھوڑا سا دھوکہ دیا، لیکن محبت تو میری سچی تھی۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ 4 مہینے ہم نے باتیں کی ہیں، ان 4 مہینوں میں دبا دبا اظہار محبت تو تم نے بھی کیا ہے۔ یہ سب کچھ بڑے اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا تھا اگر تمہارے والد صاحب ضد نہ کرتے۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا دل آویز، اور تمہارا باپ تمہیں خلا دلوا دینا چاہتا تھا اور میں مر جاتا۔ اس بات پر دل آویز کا ہاتھ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جا کر لگا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی تڑپ تھی، لیکن فوراً سے سنبھل گئی، اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے پیچھے کر لیا۔ وہ کہنے لگا، اب بھی یہی کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت تم کرتی ہو، میں بھی تم سے کرتا ہوں، تمہیں پوری عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اپنے دل سے ساری نفرتیں اور شکوے شکایتیں دور کر لو۔ بس یہ یاد رکھو کہ تم مجھے چاہتی ہو، اور اب تم ویسے بھی، ہم لوگ ماں باپ بننے والے ہیں، اب ہمیں اپنے بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دل آویز کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنے لبوں پر لگایا تھا۔ دل آویز نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ طلاق تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے باپ سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رمیز کا طریقہ غلط تھا، لیکن نیت غلط نہیں تھی۔ جب اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس کے والدین بھی پچھلی تمام رنجشیں بھول چکے تھے۔ وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب وہ 1 مہینے کا ہو گیا تب رمیز دل آویز کو اپنے بیٹے کو گلفام صاحب کے گھر لے کر گیا۔ اپنے نواسے اور بیٹی کو دیکھ کر انہوں نے بھی پچھلی باتیں بھلا دی تھی۔ رمیز نے دوبارہ ان سے معافی مانگی تھی۔ اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر گلفام صاحب نے دل سے ساری کدورت ختم کر دی تھی۔ داماد کو بھی گلے لگا لیا تھا۔ اپنے آپ کو رمیز بدل چکا تھا، اب زیادہ تر شلوار قمیص پہنتا تھا، داڑھی بھی سنت کے مطابق رکھ چکا تھا، اور نماز بھی پابندی سے پڑھتا تھا کیونکہ دل آویز پڑھتی تھی۔ دل آویز کی محبت اسے بالکل بدل چکی تھی، اب بھی وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ وہ 10 منٹ رمیز کو نظر نہیں آتی تو وہ بے چین سا ہو جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا، بس جب میں آفس سے آؤں تو میری آنکھوں کے سامنے رہا کرو۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی سنگت میں بہت زیادہ خوش تھے۔ جی تو پیارے پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو یہ لو اسٹوری؟ اپنے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار ہوتا ہے۔ صرف چند لوگ ہیں جو باقاعدگی سے کامنٹس کرتے ہیں، اور باقی کی عوام سوئی ہوئی ہے۔